مرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مرنے والا تو پہلے سے ہی خوف میں ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک ہوگا یا برا سلوک ہوگا، میری روح آسانی سے کھینچی جائے گی یا سختی کے ساتھ کھینچی جائے گی، میری اگلی منزل جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، اور دنیا میں جو میں نے کیا اس کی جزا اور سزا مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اور مرنے والا یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو مال میں پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا حساب مجھ سے لیا جائے گا یا پھر وہ مال استعمال کرنے والوں سے لیا جائے گا۔ یہ سارے خیال ایک ساتھ دل پر بوجھ بنے ہوتے ہیں، یہ سارے خیال ذہن میں بوجھ بنے ہوتے ہیں۔ مرنے والا ابھی انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا ہی ہوتا ہے، انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا ہی ہوتا ہے کہ پہلا فرشتہ آسمان سے زمین پر اترتا ہے، پہلا فرشتہ آسمان سے زمین پر اترتا ہے، مرنے والے کے سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر بلند آواز سے کہتا ہے، اے مرنے والے، میں وہ فرشتہ ہوں جو تیرے رزق پر مقرر کیا گیا تھا، میں روزانہ تیرے لیے رزق کا بندوبست کرتا تھا، تیرے لیے روٹی کا انتظام کرتا تھا، تیرے لیے روزی کا انتظام کرتا تھا، تیرے لیے روزی تلاش کرتا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا جس کی وجہ سے تو زندگی میں ایک رات بھی بھوکا نہیں سویا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میری ہی وجہ تھی، وہ سب کچھ میں ہی کرتا رہا اللہ کے حکم پر۔ تیرے نصیب کی کتابوں میں جتنا کچھ تیرا رزق لکھا گیا تھا وہ سب میں نے تیرے پاس پہنچا دیا، نہ اس میں کمی ہوئی نہ دیر ہوئی، نہ کمی ہوئی نہ اس میں نہ دیر ہوئی، نہ زیادہ ہوا نہ ہی کم ہوا۔ اب میں نے دھرتی کا چپا چپا چھان مارا ہے، آج کے دن میں نے دھرتی کا چپا چپا چھان مارا ہے، تیرے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہیں رہا، ایک لقمہ بھی باقی نہیں رہا، تو یوں سمجھ لے کہ گندم کا ایک دانہ بھی تیرے لیے باقی نہیں رہا، تیرے نصیب کا رزق سب ختم ہو چکا ہے۔ مرنے والا فرشتے کی یہ بات سن کر سوچتا ہے کہ میں نے دنیا میں اتنا مال کمایا، اتنا پیسہ کمایا، اتنی محنت کی، دن رات ایک کی، اور اپنے پیچھے بہت سارا مال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہاں پر مجھے حضرت غوث اعظم کا ایک جملہ یاد آ گیا، میری قوم کے نوجوانوں، حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا تھا، او ماڑی بنانے والے، او محل بنانے والے، ماڑی بنا رہا ہے تو، محل بنا رہا ہے تو، بسیں گے کوئی اور، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کر رہا ہے تو، بینک بیلنس بہت زیادہ کر رہا ہے تو مر جائے گا، کھانے والے کھائیں گے، حساب تجھ سے لیا جائے گا۔ وہ اپنے پیچھے بہت سارا مال چھوڑ کر جا رہا ہے مرنے والا سوچتا ہے کہ میں نے اتنا سارا مال کمایا، اتنی محنت کی، دن رات ایک کی، اور اپنے پیچھے بہت سارا مال چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن افسوس کہ اس مال میں سے آج مجھے ایک نوالا بھی نصیب نہیں، ایک نوالا بھی نصیب نہیں، جو کچھ میں نے جمع کیا وہ سب یہیں رہ گیا، میرے نصیب کا ایک ایک نوالا اس مال سے ختم ہو چکا ہے، اور اب میرے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا دنیا میں۔ ابھی پہلے فرشتے سے بات چیت ختم نہیں ہوتی کہ اتنے میں دوسرا فرشتہ آسمان سے زمین پر اترتا ہے، اور یہ میت کے پیروں والی سائیڈ سے کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا فرشتہ آسمان سے زمین پر اترتا ہے، مرنے والے کے پیروں والی سائیڈ سے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بلند آواز سے کہتا ہے، او مرنے والے، میں وہ فرشتہ ہوں جسے تیرے پانی پر مقرر کیا گیا تھا، میری ڈیوٹی تھی کہ دنیا میں جہاں کہیں تیری قسمت کا پانی ہو میں وہ پانی ڈھونڈ کر تلاش کر کے تیرے تک پہنچاؤں، چاہے وہ سفر میں ہو یا گھر میں ہو، قریب ہو یا دور ہو۔ لیکن افسوس، آج میں نے دنیا کا چپا چپا چھان مارا ہے، آج میں نے دھرتی کا چپا چپا چھان مارا ہے، ہر گلی ہر کونے میں نے دیکھا، مگر مجھے تیری قسمت کا ایک قطرہ پانی بھی نظر نہیں آیا، تیرے لیے ایک قطرہ پانی کا بھی باقی نہیں بچا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی نبھانے میں ذرا بھی غفلت نہیں کی، دھرتی کا چپا چپا چھان مارا صرف تیرے لیے کہ تجھے ایک گھونٹ میسر ہو جائے، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔
جو حکم ملا تھا میں نے وہ پورا کیا. اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی تھی نا, اللہ نے میری ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ میں نے تجھے پانی تلاش کر کے تیرے حلق کے نیچے لے کر جانا ہے. اب پوری دنیا میں, روئے زمین میں نے چپا چپا چھان مارا ہے, تیرے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا. لہٰذا میں تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوں, آخری مرتبہ تیرے پاس آیا ہوں, تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ دنیا میں تیرے نصیب کا ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں بچا ہے, ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں بچا. لہٰذا اب تو اگلی دنیا کی طرف جانے والا ہے. مرنے والا چیخنے کی کوشش کرتا ہے یہ خبر سن کر کے میرے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی باقی نہیں بچا دنیا میں. مرنے والا رونے کی, چیخنے کی کوشش کرتا ہے مگر چیخ نہیں سکتا, بس اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے ہیں. میرے محترم بھائیو, آپ نے غور کیا ہوگا کہ مرنے والے کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. آپ کے ارد گرد حق ہمسائے, آپ کے گھر والوں میں سے جب کسی کا انتقال ہوا ہوگا, آپ نے غور کیا ہوگا کہ انتقال کے وقت, روح کے نکلتے وقت مرنے والے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. دراصل وہ اسی وجہ سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کا دنیا میں رزق اور پانی کا ایک گھونٹ بھی باقی نہیں رہا. نہ تو روٹی باقی رہی ہے, نہ تو ایک گھونٹ پانی کا باقی رہا ہے. ایک گھونٹ تو کیا, ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچا, کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا ہوتا ہے کہ میں اپنی بیوی بچے, اپنا مال سب کچھ چھوڑ کر اگلے جہان کو جا رہا ہوں. اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے موت کے وقت. اگر وہ نیک ہوتا ہے, اگر وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے, 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے, اگر وہ حق بولتا ہے, سچ کا ساتھ دیتا ہے, حق کا ساتھ دیتا ہے, اگر وہ دیندار ہوتا ہے, اگر وہ نیک ہوتا ہے نا مرنے والا, تو موت کے وقت وہ روتا نہیں ہے بلکہ وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. کہتا ہے شکر الحمدللہ, مجھے دنیا کے گھونٹ یا روٹی نوالے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے, میں نے تو اپنے رب کا دیدار کرنا ہے. سبحان اللہ. مگر جو گنہگار ہوتا ہے, جو بدکار ہوتا ہے, وہ افسوس کرتا کرتا خود کو ہی اذیت دینے لگتا ہے. وہ جب افسوس کرتا ہے تو اس کو تکلیف ملتی ہے, موت کے وقت بھی تکلیف ملتی ہے. ابھی دوسرے فرشتے سے بات ختم نہیں ہوتی کہ اتنے میں تیسرا فرشتہ آسمان سے زمین پر اترتا ہے. یہ فرشتہ مرنے والے کی دوسری جگہ کھڑا ہو جاتا ہے, دوسری جانب کھڑا ہو جاتا ہے اور بلند آواز سے افسوس کرتا ہوا کہتا ہے, اے مرنے والے, میں وہ فرشتہ ہوں جسے اللہ نے تیری طاقت پر مقرر کیا تھا. میں ہی تھا جو تجھے چلاتا تھا, اللہ نے میری ڈیوٹی لگا رکھی تھی. میں ہی تھا تجھے چلاتا تھا, تجھے پھراتا تھا, تجھے اٹھاتا تھا, تجھے بٹھاتا تھا, اور تیرے اندر قوت اور طاقت بھرتا تھا تاکہ تو اٹھ سکے, تاکہ تو بیٹھ سکے, چل سکے, پھر سکے. میں نے اللہ کے حکم سے تیرے اندر وہ طاقت بھری تھی جس کی وجہ سے تو مشکل کام آسانی سے کر لیتا تھا, مشکل ترین کام آسانی سے کر لیتا تھا. جس طاقت کے سہارے تو ہاتھیوں کو اٹھا لینے کی باتیں کرتا تھا, شیروں کو نچا لینے کے دعوے کرتا تھا, ہاتھیوں کو اٹھاتا بھی تھا, تو شیروں کو اپنی ایک انگل کے اشارے سے نچاتا بھی تھا, پہلوانوں کو گرا دیتا تھا, بڑے بڑے بہادروں کو ہرا دیتا تھا. تیری طاقت کے چرچے تھے, تیری قوت کے تذکرے تھے, اور تو اپنے مضبوط بازوؤں پر مان کرتا تھا, تکبر کرتا تھا. مگر افسوس, آج میں نے زمین کے ہر ایک کونے پر نظر دوڑائی ہے, پوری زمین چھان ماری ہے, دھرتی کا چپا چپا چھان مارا ہے, لیکن مجھے کہیں بھی تیرے حصے کی طاقت نہیں ملی. آج میں تجھے وہ قوت اور وہ طاقت مہیا کرنے سے قاصر ہوں جو کبھی تیرا مان ہوا کرتی تھی طاقت, کیونکہ اللہ نے تیرے حصے کی طاقت اس دنیا سے ختم کر دی ہے. انسان کتنا کمزور ہے میرے بھائیوں, انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے. ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے.
جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو پھر مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ ایک قبرستان کے اوپر لکھا تھا، قبر